جب سے سردیاں گئی ہیں ایک عجیب واقعہ ہر دوسرے تیسرے روز دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں جب آفس سے گھر جاتا ہوں، راستے میں ایک چوک پڑتا ہے جسے میونسپل کمیٹی کی طرف سے بڑے خوبصورت باغیچہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ میں وہاں ایک بوڑھے حاجی صاحب کو تنہا باغیچے کی جالی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھار وہ ایک چھڑی پکڑے ہوتے، کبھی کبھار پانی کی بوتل، لیکن کسی تخیل کی دنیا میں کھوئے معلوم ہوتے۔ ایک دو بار میں نے سلام کیا لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ حاجی صاحب ایک بہت بڑا کاروبار رکھتے تھے، بھرپور کاروباری زندگی گزاری۔ ہر روز صبح سے لے کر شام تک مارکیٹ میں جمے رہتے۔ انہوں نے ایک دکان پر معمولی ملازمت سے مزدوری شروع کی، پھر ساری زندگی اتنی محنت کی کہ ان کا نام شہر کے نامور بیوپاریوں میں گنا جانے لگا۔ اب وہ 60 کی عمر میں ہیں، ان کے بچے سارا کاروبار سنبھال چکے ہیں۔ وہ گزشتہ 3 سال سے کاروبار سے الگ ہو چکے ہیں۔ کل میں نے دیکھا وہ باغیچے کی دیوار سے ٹیک لگائے بینچ پر بیٹھے ہیں۔ میں نے سامنے والی دکان سے شوگر فری 7 اپ کی بوتلیں خریدیں اور ان کے پاس جا کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے بوتل بڑھا دی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بوتل پکڑی اور بولے، رانا صاحب آپ کو کیسے پتہ مجھے شوگر ہے؟ میں نے کہا، حاجی صاحب جہاں سے آپ شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں میں بھی وہیں چیک کرواتا ہوں، ویسے بھی جاننا میرا مشغلہ ہے۔ وہ بوتل کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لگاتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ سے عجب کرب و ملال پھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور پوچھا، آپ کو بہت دنوں سے اس وقت یہاں تنہا اداس بیٹھا دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ میں آپ کی بات سن سکتا ہوں، مجھے اپنا پریشانی، غم یا بے چینی جو بھی کیفیت ہے بیان کیجیے، مجھ سے جو بن پڑا ضرور کروں گا۔ حاجی صاحب نے چھوٹے چھوٹے گھونٹ جاری رکھے۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہ پاتی ہوں۔ میں نے قریب ہو کر ان کے کانپتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولا، حاجی صاحب میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، بول ڈالیے، دل کا غبار ہلکا کر دیجیے۔ حاجی صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں ان کو حوصلہ دیتا رہا، ان کی ڈھارس بندھاتا رہا۔ جب آنکھیں خوب بہہ چکیں تو بولے، رانا صاحب میں نے بیٹوں کے لیے ایک کنال کی کوٹھی بنائی ہے لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے رونے لگے۔ کچھ دیر بعد بولے، میں نے اپنے بیٹوں کے لیے لاکھوں روپے لگا کر کوٹھی بنا دی لیکن اپنے لیے ایک کمرہ نہیں بنا سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب ایک کنال کی کوٹھی میں میرے لیے ایک کمرہ نہیں ہے۔ بہوئیں کہتی ہیں چھت پر کمرہ خالی ہے، وہاں بستر لگا لوں۔ اب میں ان دکھتے گھٹنوں کے ساتھ کیسے سیڑھیاں چڑھ کر جاؤں؟ مجبوراً بچوں کے کمرے میں سوتا ہوں، لیکن بچوں کی ماؤں نے پابندی لگائی ہے کہ جب تک بچے پڑھائی کر کے سو نہ جائیں اس وقت تک میں کمرے میں نہیں جا سکتا۔ بس اب یہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں، جب 11 بجتے ہیں گھر چلا جاتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، بہت گزر گئی، اب کیا باقی ہے؟ حاجی صاحب نے دکھے دل کے ساتھ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے من کا بوجھ ہلکا کر دیا، لیکن میرے دل و دماغ میں رنج و الم کی آندیاں چلنے لگیں۔ میں کچھ دیر مبہوت رہا، پھر پوچھا، حاجی صاحب آپ اپنے بیٹوں کو بتائیں۔ رانا صاحب مکافات عمل ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو بویا تھا آج کاٹ رہا ہوں، لیکن میں ان سے ہر حال میں راضی رہنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو میرے پوتے اپنے باپوں کو یوں بے یارو مددگار نہ چھوڑیں۔ رانا صاحب میری بات یاد کر لو، اپنے لیے کمرہ بنانا نہ بھولنا اور نہ ہی کبھی اپنے والدین سے غفلت برتنا، ورنہ اسی جہان میں بدلہ مل کر رہے گا۔